نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Subscribe to my channel and وإذا also press this الموءودة bell سئلت icon. بأي ذنب قتلت او كما قال الله تعالى. عزیزان محترم میرے عزیز سامعین، اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ایک بہت اہم سانحہ میانوالی میں واقع ہوا کہ ایک ظالم ظرف الانسان جس کے سینے میں شاید دل کی نہیں ہو، شاید دل کی جگہ پہ پتھر ہو، ہمیں یہ بات سن کر ہمیں رونا آ گیا، ہمارے دل سے آہیں نکلی کہ 7 دن کے بچے کو گولیوں سے چھلنی کر دینا۔ یہ جب واقعہ میں نے سنا تو مجھے 1400 سال پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے دنیا جہان میں ایک بہت ہی خرافات دنیا میں رونما تھی، جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک صحابی رسول جو بعد میں مسلمان ہوا، صحابی بنا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس حاضہ میں جب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قدم حضور کے قدموں کے ساتھ ملا کر بیٹھا اور آنکھوں سے آنسو بسا کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک بہت بڑی گناہ ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سے بھی بڑی؟ کہاں یا رسول اللہ، جی ہاں زمین سے بھی بڑی۔ کہا آسمان سے بھی بڑی؟ کہاں جی ہاں یا رسول اللہ آسمان سے بھی بڑی۔ کہا جبلوں سے بھی بڑی؟ کہ ہاں یا رسول اللہ جبلوں سے بھی بڑی۔ فرمایا کون سی گناہ ہے، کون سا گناہ ہے جو سارے دنیا کی چیزوں سے بڑا ہے؟ کہا خدا سے بڑا ہے، کہ خدا سے بڑا۔ کہا کون سا گناہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب دنیا میں جہالت کی عروج، دنیا میں جہالت کا عروج تھا، میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہو گئی، اور یہ عام رواج تھا جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو عیب سمجھا جاتا تھا، اور جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ لوگ سارے مل کر اس کے پاس آتے کہ اس بیٹی کو تم خود ذبح کر دو، اس کو دفنا دو، ورنہ یا ہم اس کو دفنائیں گے، اس کو جو ہے نا قتل کریں گے۔ اس شخص نے کہا اتفاق سے میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی اور میں سفر پہ تھا، میری بیوی نے اس کو پڑوس والوں کو دیا۔ جب میں گھر میں واپس آیا وہ چھوٹی بچی تھوڑی بڑی ہو گئی، کھیلنے آتی تھی، اسی طرح سے میری انست اس کے ساتھ ہو گئی، بہت پیار اور محبت اور شفقت ہو گیا۔ تو میری بیوی نے جب یہ سمجھا کہ میرے دل میں محبت اور شفقت پھیل چکی ہے تو میرے سامنے کہا کہ ایک بات میں نے آپ سے چھپائی ہے، اگر آپ چاہو تو میں وہ بات آپ کے سامنے پیش کروں، بیان کروں۔ کہ کون سی بات ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ تم سفر پہ گئے ہوئے تھے، پیچھے مجھے جو ہے نا بیٹی پیدا ہو گئی، میں نے آپ سے غلط کہا کہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا، جو بچی پیدا ہو گئی وہ بچی جو کھیل رہی ہے ہماری بچی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے جب میں نے یہ بات سنی تو میرے دل میں وہی شرارت رونما ہو گئی، خون میں آگ لگ گئی، دل میں آگ لگ گیا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، لوگ کیا کہیں گے۔ میں نے رسی اٹھایا، کدال اٹھا لیا اور چل دیا، اور بیٹی کو اٹھا کے چلو چلتے ہیں لوگوں کے اپنے پڑوس رشتہ داروں کے ساتھ ملنے کے لیے۔ جب وہاں پہنچے میں نے زمین کھدائی کی، بیٹی میرے قریب کھڑی ہے، میرے سر سے پسینہ آ رہا ہے، بیٹی اپنے دوپٹے سے صاف کر رہی ہے، پسینہ بہ رہا ہے، دوپٹے سے صاف کر رہی ہے، لیکن مجھے ترس نہیں آیا، میں اور بھی کھدائی کرتا گیا، آخرکار مٹی ڈالا، اس کو نیچے گرایا کہ مٹی نکالو۔ مٹی نکالنے کے بہانے اس کے اوپر میں مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ فرمایا یا رسول اللہ، وہ چیخیں مارنے لگی، میں مٹی ڈالتا گیا، وہ رونے لگی، میں چیخیں مارتے لگ رہی، میں جو ہے مٹی ڈالتا گیا، مجھے ترس نہیں آیا، اور آخرکار کہنے لگی بابا جی میں تیرے گھر نہیں آؤں گی، مجھے باہر روڈوں پہ چھوڑ دو، میں کبھی بھی تیرے گھر نہیں آؤں گی، میں تجھے اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، مجھے نہیں مارو، مجھے نہیں مارو۔ تو میں یا رسول اللہ میں آنکھیں بند کرتا ہوں، میرے سامنے وہ بچی کے آنسو نظر آتے ہیں، وہ بچی کے چیخیں مجھے سنائی دیتی ہیں، یا رسول اللہ میرا تو زندگی ذرا عجیب ہو چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا تیرے گناہ کو اللہ معاف کرے، لیکن جب تک میں
میرے ساتھ ہو، میں آپ سے ایک ہی التجا کرتا ہوں کہ میرے سامنے کبھی نہ بیٹھا کرو، سائڈ میں بیٹھا کرو، سائڈ میں بیٹھا کرو، کیونکہ تو میرے سامنے بیٹھتے ہو شاید میں تجھے برا بھلا کہہ دوں، شاید میں تجھے غلط کہہ دوں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جس شخص نے سچے دل سے توبہ کر دی تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ یہ واقعہ عجیب واقعہ تھا۔ اسی طرح کا واقعہ کل ہوا ہے، ایک 7 دن کی بچی کو والد قتل کر رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ بچی، میرے گھر میں لڑکی کیوں پیدا ہو گئی، میرے گھر میں لڑکی کیوں پیدا ہو گئی؟ وہی لڑکی کا پیدا کرنا تیرے بس میں ہے یا تیری بیوی کی بس میں ہے؟ کسی کے بس میں نہیں، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، میری مرضی کسی کو اور بچی دوں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، میری مرضی جس کو بیٹے دوں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، میری مرضی دونوں کو جوڑا دے دوں، میری مرضی کسی کو جو ہے بالکل بانجھ کر دوں، میری مرضی ہے۔ یہ بچی خود تو پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے دی ہے۔ آپ نے سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ایسے ظالموں کو تباہ کرے، ایسے مردودوں کو تباہ کرے۔ کل قیامت کی وہ بچی، میں اس ویڈیو کی توسط سے بتانا چاہتا ہوں، کل قیامت کے لیے بچی اٹھ کے اللہ کے سامنے گواہی دے، اے اللہ میرے باپ نے مجھے قتل کیا، میری کون سا جرم تھا، میرا کون سا جرم تھا، میں نے اس کے گھر سے کیا کھایا، 7 دن میں میں نے کیا کھایا ہوگا وہاں سے، اور کیا پی ہوگی، کیا اس نے لی ہوگی، اس سے کپڑے تک نہیں پہنے ہوں گے، اس کے خرچے سے کچھ کیا بھی نہیں ہوگا، میرا کیا جرم تھا، میں نے کیا کیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، سوال کرے گا وہ مردہ، وہ قتل کردہ شدہ، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے کس لیے قتل کر دیا گیا، میرا گناہ تو بتاؤ، مجھے کس لیے تو نے قتل کیا۔ اے بندہ، تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں، کیونکہ بیٹی کے بہت سارے روپ ہوتے ہیں، بیٹی یا کسی کی ماں ہوگی، بیٹی یا کسی کی بہن ہوگی، بیٹی یا کسی کی بیٹی ہوگی، بیٹی یا کسی کی بیوی ہوگی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیٹی اگر تیری ماں ہے، اگر عورت ماں کے روپ میں ہے تو ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کی خدمت کر، ماں کو رلانا، ماں کی خدمت کر اور ماں کے پاؤں دبا، ماں کی عزت کر، ماں کو خوش رکھ، کیونکہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے اور تجھے جنت ماں کے پاؤں تلے مل سکتی ہے۔ اگر عورت تیرے بہن کی صورت میں ہے تو بہن کی بھی عزت کر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر میں بہن ہو اور وہ اپنی بہن کی اچھی کفالت کرے، اچھا اس کو تعلیم دے، اچھا رزق دے، اس کی شادی کرائے، شادی کرانے کے بعد اس کے گھر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور بہن اور بیٹی کی کفالت کرنے والا کل قیامت کی جنت میں ایک ساتھ ہوں گے، جس طرح سے ایک انگلی 2 انگلیوں کے درمیان جو فاصلہ، اتنا فاصلہ ہوگا۔ بیٹی عورت اگر بیٹی کی صورت میں تیرے گھر میں ہے تو بیٹی کی بھی عزت کر، جو بہن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی بیٹی کے لیے فرمایا، کیونکہ حضور نے فرمایا بیٹی اور بہن کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں اور وہ ساتھ ہوں گے۔ اور عورت اگر تیرے گھر میں بیوی کی صورت میں ہے تو بیوی کی بھی عزت کر، کیونکہ وہ تیرے رفیق حیات ہے، وہ تیرے خوشیوں کا بھی ساتھی ہے، تیرے غموں کا بھی ساتھی ہے۔ ماں باپ کو جو چیز نہیں بتائی جاتی وہ بیوی کو بتائی جاتی ہے، ایسے جو راز ہوتے ہیں وہ بیوی کو بتائی جاتی ہیں۔ بیوی تیری رازدان ہے، رازدان کے ساتھ کبھی بھی تم دھوکہ نہیں کرنا، اس سے خیال کرنا۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اپنے بہنوں کو آخر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ عورت کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے، تو عورت اپنے مقام کو، اپنی عزت کو، اپنے آبرو کو سلامت رکھے اور نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے، پردہ کرے، عزت سے رہے گی تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی اس کی بن جائے گی، آخرت بن جائے گی۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین سب کی آخرت بنائے اور جنت الفردوس اعلی مکان عطا فرمائے۔ وما علینا الا